جب بات کرتے ہیں حضرت علی کی تو ان کے فضائل اور مناقبت پہ بھی ضرور بات ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے آج جو ہے ان کی شہادت کا دن ہے, لیکن تھوڑے فضائل اور مناقبت پہ بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صاحب ایمان جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کی, جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے حضور کی نیابت میں قربانی کیا کرتے تھے, جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جناب سے ہاں اور نہ کہنے کا اختیار عطا فرمایا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہو کر کہتے ہیں کہ سلونی عما شئتم, کہ مجھ سے جس چیز کے بارے میں چاہو تم سوال کر سکتے ہو, جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا بھائی قرار دیا اور صحابہ میں اقداہم سب سے بڑا قاضی قرار دیا, جو بالاتفاق تمام اہل علم میں سب سے بڑے عالم ہیں, اور جن کے مرتبے کو اللہ نے اس طرح بلند فرمایا کہ وہ سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک شوہر ہیں, حسنین کریمین کے والد ماجد ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ سے ارشاد فرمایا کہ سلام علیک ابر ریحانتین من الدنیا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام بھیج رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو حضرت علی المرتضیٰ سے نسبت اور تعلق کے خاطر حاصل ہے, وہ ظاہر ہے کہ اس کائنات میں کسی اور سے حاصل نہیں. اور آج کیونکہ آپ کی یوم شہادت کی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے کرب کو اگر محسوس کرنا ہے تو صرف یہ ایک حدیث کافی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من آذى علیا فقد آذانی, جس نے علی المرتضیٰ کو اذیت اور تکلیف دی, فرمایا کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی. فیصل بھائی, میں چند احادیث چاہتا ہوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل جو بالاتفاق اہل سنت کے ایک ایسے عظیم محدث ہیں جو بیک وقت فقہ کے بھی امام ہیں اور حدیث کے بھی امام ہیں, ان کی کتاب ہے فضائل الصحابہ. آپ نے ایک بہت طویل باب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر قلم بند کیا ہے, تو میں چند احادیث ان کے فضائل و مناقب پر, کیونکہ امام احمد بن حنبل کا ایک بڑا مرتبہ ہے تو ان احادیث پر کوئی اختلاف بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک مختلف فی بات نہیں ہے, ایک ایسی بات کی جا رہی ہے جو احادیث کے متن سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کو عبد الرحمن بن ملجم نے نعوذ باللہ شہید کیا, اور یہ خوارج میں سے ہے, اور اس نے کئی روز تک اپنے خنجر کو زہر کے اندر یعنی ڈبو کر رکھا تاکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ سخت جو ہے وہ کاری ضرب لگائی جائے. 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہو رہی ہے, سن 40 ہجری ہے, 5 سال اور 3 ماہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی. اور امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سیر کبیر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اگر اسلامی ریاست کو چلانے کے اصول اور قواعد آپ کو معلوم کرنے ہیں تو آپ خلافت راشدہ کے دور کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. ریاست کی حفاظت کرنی ہے اور ایکسپینشن کرنی ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کو دیکھیں. پھر اس ریاست کی حفاظت کیسے کرنی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک کو دیکھیں. اور اگر اسلامی ریاست میں خوارج کی طرح کے فتنے کھڑے ہو جائیں اور بغاوت پیدا ہو جائے تو اس بغاوت کو اور اس فتنے کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, اگر یہ دیکھنا ہے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد مبارک دیکھیں. بالکل. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے اپنے پاس سے ایک خوشبو نکالی اور کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جسم پر یہ خوشبو مل دینا. سنت کا اہتمام دیکھیے گا. تو پوچھا گیا کہ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے, تو فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے اپنے دست مبارک سے غسل دیا تو یہ خوشبو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر لگائی تھی, تو یہ اس خوشبو میں سے باقی بچی ہوئی خوشبو ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خوشبو جب میرا انتقال ہو جائے تو اسے میرے جسم پر لگا دی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی, کائنات کا سب سے بڑا شقی کون ہے؟ تو عرض کی اللہ و رسولہ عالم. فرمایا اے علی, وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹنے والا شخص ہے. پھر فرمایا کہ علی, کائنات کا دوسرا سب سے بدبخت ترین شخص کون ہے؟
تو عرض کی اللہ و رسولہ عالم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی قاتلک، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی وہ آپ کا قاتل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون نے 2 پرندے بھنا ہوا گوشت کھانے کے لیے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ میری بارگاہ میں کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو تیری تمام تر مخلوقات میں تیری نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت ہو۔ یہ حضور دعا فرما رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اچانک کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دروازے کے قریب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کے لفظ ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ بیٹھ کر وہ پرندے کا گوشت تناول فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا۔ اور ایک اور حدیث جو آپ حدیث خیبر کو یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پوری رات ہمیں نیند نہیں آئی، کیونکہ یہ ایک ایسا اعلان تھا جو اس سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کا اعلان کبھی نہیں فرمایا۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں تھے، وہ خیبر تشریف نہیں لائے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیچھے چھوڑا تھا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تو دل میں جو حضور کی محبت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے ساتھ اتنی جنگیں فرما چکے ہیں، خیبر کے مقام پر اکیلے تنہا صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، تو برداشت نہیں ہوا، اپنی اونٹنی لی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو جب صبح ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ تو اب حدیث کے لفظ آپ ذہن میں رکھیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آشوب چشم تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کل صحابہ کی موجودگی میں علی المرتضیٰ کا سر اپنی گود میں رکھا اور آپ کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اس طرح شفایاب ہو گئیں کہ پھر کبھی ان آنکھوں میں اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن مجدہ کیا عطا ہو گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت ولیہ فعلی ولیہ، جس کا میں ولی ہوں، دوست ہوں، نگران ہوں، سربراہ ہوں، تو علی المرتضیٰ بھی اس کے نگران اور سربراہ ہیں۔ اور وہ شعراء آفاق حدیث کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے حضرت علی مولا ہیں۔ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے رب کریم جو علی کو اپنا محبوب بنا لے تو بھی اسے اپنا دوست بنا لے، اور جو علی سے دشمنی رکھے پروردگار عالم تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی آپ سے محبت نہیں رکھے گا وہ جو صاحب ایمان ہے، اور آپ سے بغض نہیں رکھے گا وہ جو اپنے دل میں نفاق رکھتا ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس بعض تابعین حاضر ہوئے اور حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ وقد سقط حاجبہ علی عینیہ، آپ کی جو بھویں تھیں عمر کی طوالت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں پر گری ہوئی تھی، تو آ کر کسی نے سوال کر لیا کہ آپ ہمیں علی المرتضیٰ کی کوئی شان بیان کر دیں، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی بھووں کو اوپر اٹھایا اور فرمایا ذاک من خیر البشر، تم مجھ سے علی المرتضیٰ کی شان پوچھتے ہو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس وقت اہل مدینہ میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندے ہیں، خیر البشر ہیں۔ اور یہ لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث ارشاد فرما دی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ کے موقع پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا خلیفہ بنا کر، تو فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کا مرتبہ مجھ سے ساتھ وہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔